أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولا تجعلوا مع الله إلها آخر إني لكم منه نذير مبين كذلك ما أتى الذين من قبلهم من رسول إلا قالوا ساحر أو مجنون أتواصوا به بل هم قوم طاغون فتول عنهم فما أنت بملوم وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين ولا تجعلوا مع الله إلها آخر مت کرو لا تجعلوا مت کرو مع اللہ کے ساتھ الہن آخر کوئی اور معبود الہ معنی معبود آخر دوسرا کوئی اور دوسرا الہ ہے ہی نہیں ما لکم من الہ غیرہ اس کے علاوہ کوئی الہ ہے ہی نہیں یا ایھا الناس اعبدوا ربکم اپنے رب کو پوجو ما لکم من الہ غیرہ اس کے علاوہ کوئی الہ نہیں لو کان فیہما آلہۃ الا اللہ لفسدتا اگر اس کائنات میں اللہ کے علاوہ کوئی اور الہ بھی ہوتا آسمان و زمین کا نظام درم بھرم ہو جاتا فساد پھیل جاتا وَهُوَ الَّذِي فِي السَّمَاءِ إِلَٰهٌ وَفِي الْأَرْضِ إِلَٰهٌ وَهُوَ الْحَكِيمُ الْعَلِيمُ وہی آسمان میں الہ ہے تو وہی زمین پہ بھی الہ ہے وہی معبود ہے ہر جگہ اللہ اکبر هو الأول والآخر والظاہر والباطن لا تجعلوا مع اللہ الہا آخر بہت بڑی دعوت ہے بہت بڑی توحید کی بات یہاں کی جا رہی ہے بھائیوں اللہ کے لیے 1400 سال پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے اللہ تعالیٰ کہلا رہا ہے قرآن کے الفاظ ہیں لا تجعلوا مع اللہ الہا آخر اللہ کے علاوہ کسی کو الہ مت بناؤ مت پوجو آج جو ہمارے ہاں کوئی یا اللہ مدد یا غوث پاک مدد یا حجویری مدد یا فلانی بدوی مدد یا جیلانی مدد یہ سب چیزیں شرک ہیں یا بنی لا تشرک باللہ ان الشرک لظلم عظیم اے میرے بیٹے شرک نہ کرنا لقمان علیہ السلام نے کہا تھا اور کائنات کے امام صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من مات وهو يجعل للہ ندا دخل النار جو اللہ کے ساتھ کسی اور کو ند مثیل اس جیسا بناتا ہے شریک بناتا ہے اس کو پکارتا ہے تو دخل النار اگر اسی حالت میں مر گیا لو مات على هذه العقیدہ دخل النار فإن تاب تاب اللہ علیہ اگر توبہ کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس کی توبہ کو قبول فرمائیں گے لا تجعلوا مع اللہ الہا آخر اللہ کے علاوہ کوئی الہ نہیں ہے انی لکم منہ نذیر مبین میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم ڈرانے والا ہوں كذلك ما أتى الذین من قبلهم من رسول الا قالوا ساحر او مجنون اس سے پہلے بھی آئے تھے أتى الذین من قبلهم جو لوگ پہلے گزرے ان کے پاس بھی آئے تھے رسول من رسول آئے تھے اللہ کے پیغمبر آئے تھے الا قالوا ساحر او مجنون تو جو سننے والے تھے قومیں تھے انہوں نے کیا کہا یہ مجنون ہے پاگل ہے ساحر ہے یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی کہا ساحر ہے مجنون ہے نسأل اللہ العافیہ اللہ تعالیٰ نے جواب دیا وما هو بقول شاعر قلیلا ما تؤمنون ولا بقول کاہن قلیلا ما تذکرون تنزیل من رب العالمین یہ شاعر کا کلام نہیں کاہن کا کلام نہیں یہ رب العالمین کا کلام ہے پہلے بھی لوگ آئے تھے نبی آئے تھے پچھلی قوموں میں عاد سمود نوح علیہ السلام یہ ساری قومیں تھیں اور ان لوگوں نے کیا کہا مجنون ہے یا ساحر ہے یہ کہا اللہ فرماتے ہیں یعنی شروع سے لے کر بعد تک قومیں آتی رہیں اور اسی طرح کا الزام لگاتی رہیں اللہ فرمائے اتواصوا بھی یہ کیا ایک دوسرے کو وصیت کر کے جاتے تھے کہ بھائی ہر بعد میں آنے والی قوم نے اسی طرح رسولوں کی تکذیب کی اور انہیں جادوگر اور دیوانہ قرار دیا جیسے پچھلی قوموں میں بعد میں آنے والی قوموں کے لیے وصیت کر کے جاتی رہی ہو یک بعد دیگر تو جواب ہے وصیت تو نہیں کی بلکہ ہر قوم ہی اپنی جگہ سرکش تھی تو یہ کیوں ایسا کرتے تھے بھائیوں یہ شیطان آ کے ان کو اس پر اکساتا تھا اصل چیز تشابہت قلوبہم جیسے قوم نوح کے کفار کا دل تھا اسی طرح گناہ کر کے شرک کر کے ان کے بعد آنے والی قوموں کا یہاں تک کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جو کافر قوم تھی ان کا بھی تشابہت قلوبہم ان کے دل آپس میں مل گئے تھے تو اللہ نے اس کا ذکر کیا ایسا لگتا ہے کہ ایک دوسرے کو وصیت کر کے گئے ہیں بل ہم قوم طاغون لیکن اصل میں یہ سرکش قوم تھے طاغون فتول عنہم فما انت بملوم تو پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان سے منہ پھیر لیجئے
اعرض عن هذا، آپ اعراض کیجیے ان سے، فتول عنہم فما انت بملوم، آپ پر کوئی ملامت نہیں ہے، آپ نے اپنی بات پہنچا دی ہے، وذکر فان الذکریٰ تنفع المؤمنین، اور آپ نصیحت کرتے رہیں، بات پہنچاتے رہیں، مومنوں کو یہ فائدہ دیتی ہے، جن کے لیے اللہ تعالیٰ نے لکھ دیا ہے کہ یہ ایمان لائیں گے وہ ضرور اس سے فائدہ اٹھائیں گے، نصیحت کرتے رہیں۔ اسی لیے بھائی وذکر فإن الذکریٰ تنفع المؤمنین، جو مومن لوگ ہوتے ہیں کبھی بھٹک جاتے ہیں، آپ ان کو ایک مرتبہ سمجھاتے ہیں، دوسری مرتبہ سمجھاتے ہیں تو پھر وہ سمجھ جاتا ہے اور اپنی غفلت سے جاگ جاتا ہے۔ لوگوں کو نصیحت کرتے رہیں، بلغوا عنی ولو آیہ، ایک بات بھی ہے تو پہنچا دیں، آپ نا امید نہ ہوں، کام کرتے رہیں۔